السلام علیکم۔ ہمیشہ آپ کا یہی گلہ رہتا ہے کہ جب بھی آپ ہماری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے کسی بری خبر کو ساتھ لے کے آتے ہیں، یا پھر تنقید، یا پھر معاشرے کی کسی برائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیمرے کا سامنا کرتے ہیں۔ نہیں، اس مرتبہ ہم روایت سے ہٹ کے ایک خوشخبری لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 4 ماہ کے ایک طویل صبر آزما دورانیے کے بعد آج ہمیں اپنے استاد محترم، باباؤں کے بابا، اپنی نشست پہ براجمان روایتی طور پہ اسی طرح سے بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے۔ جی، انجینئر محمد علی مرزا ایک مرتبہ پھر واپس آ چکے ہیں اپنے ریسرچ سینٹر میں، اور وہاں سے گزشتہ روز اتوار کے روز ان کا وہ سیشن تھا جس میں انہوں نے پبلک کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکشن کیا اور اپنا باقاعدہ سے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا۔ یہ اس کا کیسا پس منظر تھا، لیکچر میں کیا کچھ بیان ہوا، وہ تو میں نے آدھا سنا اور آدھا بھی سننے کو باقی ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب اپنی نشست پہ بیٹھے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ جنہوں نے یہ رجز پڑھا تو عوام کی جو طاقت تھی، انرجی تھی، سامعین کا جو ان کے ساتھ انٹریکشن تھا، وہ بڑا جذباتی تھا۔ لوگوں نے بھرپور اس آواز میں اس نعرے کا جواب دیا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید 2 ہفتے بیت گئے ہیں، انجینئر صاحب کو کسی پابندی کا سامنا ہے، وہ ریسرچ سینٹر پہ نہیں آ سکتے، وہ دوبارہ سے اس سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طریقے سے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی آ کے اس کو شروع کر سکتا تھا، لیکن وہ جن لوگوں نے میرے لیے سٹرگلز کی، جن لوگوں نے میرے قید و بند کی صحبتوں کے وقت پیچھے آواز بنے، ان لوگوں سے میں چاہتا تھا کہ ڈائریکٹلی کال پہ کنٹیکٹ کر کے ان کا شکریہ ادا کروں۔ اور اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے وہ پہلے ڈسکس کی، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میں مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو کے اس فیلڈ میں آنا چاہتا تھا۔ اور بڑی بات جو میں جس وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، عام طور پہ جب بھی کوئی جیل یا قید و بند گزارنے کے بعد واپس آتا ہے تو وہ جیل کا رونا روتا ہے، اپنے مصائب، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں جو ہے وہ ان کو وہ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، لانچ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جانب سے انجینئر صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ میں واپس آیا ہوں اب اگر فیلڈ میں، تو اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں وہ روایتی چیزوں کو چھوڑ کر صرف یہی کرنا چاہتا ہوں جس مشن کے تحت میں اپنی پچھلی زندگی گزار رہا تھا، اسی مشن کو کنٹینیو رکھوں گا۔ آج کے اس سیشن میں، گزشتہ روز اتوار کے اس سیشن میں، انہوں نے اپنے 8 قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو اس مرتبہ ربیع الاول کا جو ہمارا شیڈیول شدہ جو ہمارا تھا، کیا کہتے ہیں، لیکچر، وہ مس ہوا تھا، تو اس کو ہم یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ چیز جو تھی مجھے بہت زیادہ پسند آئی کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے مشن کو ترجیح دی، اور اسی کے تحت دوبارہ سے اپنے اس نشست پہ بیٹھے اور اپنی چیزوں کو کیری آن کیا۔ انجینئر صاحب، ویلکم بیک۔ ہم بڑا مس کیا آپ کو اس پورے دورانیے میں، جس طرح سے آپ ریسنٹ ایشوز یا پھر ہونے والے واقعات کو اسلامی شرعی لحاظ سے وہ چیزوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا اس کا وہ موازنہ کرتے ہیں، ایسے ہمیں کوئی آپ کا نام البدل نہیں ملا، تو بڑا مس کیا تھا ہم نے آپ کو۔ اس حوالے سے میں ویلکم بیک کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں جو ٹاپکس پچھلے رہ گئے تھے، جن پہ آپ نے ڈسکشن کرنی تھی، جس کے لیے ہم طلبگار تھے کہ کون ہے جو اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کرے، تو آپ ان کو بھی ایڈریس کریں گے۔